انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، انداز رمضان وتھ مناہل شیخ رمضان ٹرانسمیشن، جس طرح کہ ہم پہلے روزے سے آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس جو مفتی حضرات، عالم حضرات، نعت خواں جو آ رہے ہیں آپ کو دین اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، تاکہ یہ جو رمضان ہے آپ کے ساتھ رحمت و برکت ہو اور اس کے فضائل سے جو خالی نہ گزرے۔ آج اتنا عظیم روزہ ہے، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج جس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کا ذکر کرنا جا رہی ہوں، آج ہم اسلام کی ایک عظیم باوقار شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، جن کی زندگی علم، دین اور تقوی کی روشن مثال ہے۔ آپ کا وصال 17 رمضان المبارک 58 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھیں، اور آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی دین، علم، فکر سے نوازا تھا۔ آپ ام المومنین یعنی کہ امت کی مائیں، آپ کو یہ لقب ملا کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور کم از کم 2000 سے زائد احادیث امت مسلمہ تک پہنچائی تھیں۔ آپ کو عالمہ اور معلمہ کا بھی جو ہے خطاب دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ امت المومنین کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت سے سبق لینے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں عبد الرحمن، مفتی عادل صاحب اور ارم عثمانی، محمد علی، جو چھوٹے بچے۔ ہم ان کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ام المومنین یعنی کہ امت کی ماں ہیں، ان کے بارے میں ان بچوں کو کتنا پتہ ہے، دین اسلام کے بارے میں ان کو کتنا پتہ ہے۔ پہلے چلتے ہیں ہم اپنے نعت خواں کی طرف کہ ہمیں وہ نعت رسول مقبول سنائیں۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ شاعر لکھتے ہیں، اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے
جا ہی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اے رسول امی تو سب کوئی نہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آج زوجہ کا دن، ان کی وصال کا دن ہے۔ مفتی صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کے اندر، آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ یہ تمام عالم دین اور جتنے اسلامی کنٹریز ہیں اور ہماری جو نیو جنریشنز ہیں ان کو پتہ چلے، ہماری خواتین کو پتہ چلے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ان کی سیرت کیا تھی اور کیا ان کو ام المومنین کا جو لقب ہے وہ کیوں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے اس انداز چینل اور اس کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کے اس ایام میں چل رہی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور آج اس عظیم المرتبت شخصیت جسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں یہ عمر کے اعتبار سے سب سے کم تھی، اور نکاح مکہ ہی کے اندر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین تھے، اور پھر ماحول بھی ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ماحول میں کوئی رشتہ داری بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین مخالف تھے، اور اس سے پہلے ان لوگوں نے شیب بنی ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا۔ تو اب وقت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو آباد کرنے کا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے اور دیرینہ دوست تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح مکہ میں ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے تقریباً 3 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ تقریباً 500 درہم مہر رکھا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ ام المؤمنین تشریف لے گئی۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک سوال کیا ام المؤمنین انہیں کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ، یعنی پیغمبر تمام مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی والدین سے بھی زیادہ حق نبی کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب مقام اور مرتبہ والدین سے بھی نبی کا زیادہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی والد ہوتے ہیں، تو آپ کی ازواج جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام امت کی مائیں ہیں. اس پر قرآن کریم کی آیات خود اس پر جو ہے نا اشارہ کر رہی ہے، صریح لفظوں میں بلکہ کہہ رہی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ، حضور کی جو ازواج ہیں، بیویاں مبارک ہیں، وہ تمام کی تمام امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ امہات انہیں کیوں کہا جاتا ہے. یہ امہات کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے. آپ دیکھیں، مجھے میری ماں کا تعارف میرے خاندان میں یا بچپن میں لوگوں سے سن کر میں نے اپنی والدہ کو پہچانا، اس کا تعارف ہوا. ہر ایک آدمی کا یہ سلسلہ ہے، اپنے والد کو وہ پہچانتا ہے لوگوں کے تعارف سے. بچپن میں لوگ کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے آپ کے ابو ہیں، یا کوئی خاندان میں کہتے ہیں آپ کے ابو آپ کے ابو. یہ تسلسل اس کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھتی ہے، تو پھر وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہے. لیکن امہات المؤمنین وہ ہیں کہ جن کی پہچان رب کریم نے خود کرائی، امت سے کہا کہ یہ آپ کی مائیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن پاک میں کہا. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا کہ یہ امت کی ماں ہے. تو جب اللہ نے فرما دیا تو وہ تو پتھر پر لکیر ہو گیا. اور اگر کوئی فرقہ، کوئی بھی اہل مسلک جو ہے مذہب والے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا سیدھا اللہ سے جنگ ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا. اور دوسری بات یہ، اچھا مفتی صاحب مجھے ایک یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی حضور اکرم کی پہلی زوجہ تھیں، وہ امت المومنین، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ یہ تمام ازواج تمام ازواج حضور کی وہ امت کی مائیں، تمام ازواج امت کی مائیں. چلیں آپ سے ہم اور بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ آج ان کا دن ہے. ہم چلتے ہیں بچوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ہمارے، ان کو حضرت عائشہ یعنی کہ امت المومنین، امت کی ماں کے بارے میں کیا پتہ ہے، کیونکہ وہ سب سے ہماری روحانی ماں تو وہی ہے نا. اچھا ارحم جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اسمارٹ اسکول سے ہیں، اور ان سب سوال کرتے ہیں کہ ارحم مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کون سے خلیفہ تھے، پہلے، دوسرے یا تیسرے؟ پہلے. اچھا اب ایک اور چیز، یہاں کے اسمارٹ اسکول سے جو بچہ ہے ارحم، اور ہمارے جو بچے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کی کیسے پرورش کر رہے ہیں، کیسے ان کی کردار سازی کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں خاص کر اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں. ارحم ہمیں جو ہے اسپیچ سنائیں گے. اسپیچ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتائیں. کیونکہ ایسے ہی مفتی صاحب کے اسلام میں تو تبلیغ کا حکم ہے، تاکہ ہماری باتیں سن کر، ہمارے بچوں کی باتیں سن کر شاید کوئی ایمان لے آئے. تو آج یہ ہے انگلش میں اسپیچ کریں گے، جو کہ اس لیے کہ اوورسیز پاکستانی بھی اس کو بآسانی جو ہے سمجھ سکے، اس دین کو سمجھ سکے، مسلمس اور غیر مسلمس تک بھی ہماری بات پہنچ جائے. جی ہم تیار ہیں؟ جی چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. O my Lord, forgive us and have mercy. You are the best of merciful. Starting by praising Allah for giving us the opportunity to witness another Ramzan. I want to share with you, my fellows, that how I spend my first Ashra of Ramzan. The first Ashra of Ramzan is the Ashra of Rahmat or mercy. As our beloved Prophet said, at the holy month of Ramzan, the gates of mercy are opened and the gates of hell are shut, and the devils are chained. I want to share that I started my day with Sahur, then performing Fajr prayer, followed by reciting Holy Quran. As they progressed, I focused on my studies to stay positive and productive. I broke my fast with dates and water, as iftar is a special moment which reminds us the importance of gratitude and community in our life. بہت بہت زبردست. ارحم نے بتایا کہ ہم اس مہینے کو کس طرح سے مناتے ہیں، اس میں کتنے عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے نجات کا عشرہ. 3 عشرے، 4 ہفتے، 30 دن یا 29 دن، اور لیکن ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی رحمت سے بھرپور، بخشش سے بھرپور.
اور کس طرح سے ہم یہاں اس مہینے میں چیریٹی دیتے ہیں لوگوں کو. اس مہینے میں ہم لوگوں صبر، تقوی اور برداشت کا ہمارے اندر مظاہرہ ہوتا ہے. اس مہینے میں ہم لوگ جو ہے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک دسترخوان پر جو ہے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. اس رمضان کے مہینے کے اندر مسجد کی رونقیں کتنی جو ہے بحال ہو جاتی ہیں، اور سحری اور افطاری کے وقت ایک پرنور نظارہ ہوتا ہے. تو یہ سب ہم اپنے جو ہے غیر مسلم بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. قرآن پاک جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس مہینے میں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کا بھی شہادت اسی مہینے میں ہے. اچھا، حضرت عائشہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا؟ کہ ازواجات ان کے ساتھ جاتی تھیں؟ جی ہاں، ایک تو بدر احد کی لڑائی کا ذکر ملتا ہے، اور ایک جو غزوہ مستلق ہے جہاں ام المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ گم ہو گیا تھا. اس پر پھر قرآن کریم کا حکم جو تیمم کے بارے میں ہے وہ نازل ہوا، اور صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو مبارکباد دی کہ ان کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے ایک حکم نازل کیا. اس سے پہلے پانی ہی ضروری تھا وضو کے لیے، لیکن ان کی ام المؤمنین کے ہار گم ہونے کی وجہ سے صحابہ اس کو تلاش کرنے میں لگے تو پانی تھا نہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا اگر پانی نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے. یہ غزوہ احد میں ہوا؟ یہ نہیں، مستلق جی وہاں ہوا تھا. اور اسی غزوے میں پھر منافقین نے ام المؤمنین پر الزام لگایا تھا، جن کی صفائی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں خود ارشاد فرمائی ہے. آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. اور تقریباً قرآن کریم کی 17 آیاتیں جو ام المؤمنین کے پاک دامنی پر اللہ کا قرآن اس پر شاہد اور گواہی دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہوں گی کہ کائنات کا رب خود اس کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، صفائی کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے نا پاک دامنی کی اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے. تو ام المؤمنین کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ لوگوں پر الزام لگے صفائی کوئی انسان ہی دیتا ہے. اس پر بڑی مشہور بات ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے خطیب ایشیا جنہیں کہا جاتا تھا حضرت علامہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. ام المؤمنین پر تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ام المؤمنین پر اگر تہمت لگی تو اللہ نے قرآن میں گواہی دی. کیا بات ہے. اچھا، یہ کتنے غزوات میں ان کے ساتھ تھی؟ اور دو غزوات کا ذکر. تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی یا ساری ازواج؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پہ آپ جایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرہ اندازی فرماتے تھے. جس زوجہ کا نام نکل آتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہوا کرتی تھی. صحیح. تو یہ قرآن اندازی اس وقت. اچھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جب نکاح ہوا تھا تو 6 سال کی عمر، اور جب رخصتی ہوئی تھی تو 9 سال کی عمر. اب یہ کیوں، اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی. لیکن سم ٹائمز 11 سال بھی کہا جاتا ہے. جی، 2 سال یا 11 سال، یہ اس کے 2 قول اس کے اندر ملتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی حکمت کی چیز ہے. دیکھیں، ہم اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھیجتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً ہم کسی بوڑھے کو نہیں بھیجتے اور کسی جو ہے نا بڑی عمر والے کو نہیں بھیجتے. جیسے ماشاءاللہ یہ ہمارا بچہ اور ہم بڑے اچھے انداز سے یہ ٹاپک پر جو ہے نا وہ گفتگو فرما رہے تھے. تو اس عمر میں کیوں؟ تاکہ یہ کچی عمر ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو یہ کیا محفوظ کر سکتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، امام الانبیاء جو کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں بھی ایک لائق اور ایک فائقہ اور ایک جو ہے نا عفیفہ، عتیقہ اور ذہینہ اور
ایسی خاتون کی صابر، ضرورت تھی. بالکل. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں بھی حکمت رکھی تھی تاکہ اس عمر میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے تمام پہلو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو بتائے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گھریلو زندگی، باقی صحابہ حضور کی باہر والی زندگی بیان کرتے تھے، امہات المؤمنین حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2000 سے 2200 تک روایات امہات المؤمنین وہ امت کو بتاتی ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی مفسرہ ہیں، کیونکہ اس نے اس عظیم یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور کم عمر میں لیا تھا اور 24 گھنٹے وہاں ہوتی تھی. اس لیے صحابہ خود گواہی دیتے ہیں ہم کسی پیچیدہ مسئلے کے اندر ہم جب پھنس جاتے تھے تو اس کے حل کے لیے ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر معمولی جو علم عطا کیا تھا نا ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور اس پر بھی جو ہے منافقین بھی اور دوسرے مسئلے کے لوگ بڑی باتیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں اتنی کم عمر میں تو شادی نہیں ہوتی ہے. عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے ام المومنین کی، یہ بات ہو رہی ہے خلیفہ اول کی بیٹی کی، یہ بات ہو رہی ہے اس عظیم ہستی کی جس کا ذکر، جس کی پاک دامنی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں خود کہتا ہے. اور گواہی انسان کی دیتا ہے. ان کی گواہی تو اللہ نے دی، اللہ رب العزت نے گواہی دی. تو آپ سوچیں کہ پوری دنیا پہ کوئی آبجیکشن لگا سکتی ہے، اور جو آبجیکشن لگا رہا ہے وہ تو میرے خیال میں ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. بالکل ایسا کوئی شک نہیں ہے اس میں. اچھا یہ مجھے بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنی کس زوجہ سے تھی اور کیوں تھی؟ وہ اتنی چھوٹی بھی تھی تو کیا ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ بچی تھی، کھیل تفریح کے معاملات ہوتے تھے یا نہیں؟ جی بالکل. ہاں نبی علیہ السلام کو ان سے محبت تھی کیونکہ بہت کم عمر میں انہوں نے اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کر کاشان نبوت میں انہوں نے قدم رکھا، اور پھر بہت زیادہ ذہین تھی علمی طور پر، تو اور بہت زیادہ نبی علیہ السلام کو ان سے محبت تھی. ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور پھر ام المؤمنین کم عمر میں اپنے والدین کے گھر سے حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ جاتی ہیں، اور پھر انتہائی عابدہ زاہدہ اور صابرہ خود فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور اور پانی ہمارے یعنی 24 گھنٹوں کا جو گزر کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا. مگر رمضان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں تھی. جی رمضان مبارک جیسے مہینے بھی 2 مہینے گزر جاتے تھے. اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ حضور یا حضور کے گھرانے کی بھوک پیاس اور فقر یہ مجبوری نہیں تھا. یہ مجبوری نہیں تھا، یہ اختیاری تھا. یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ کیا چاہتے ہو، چونکہ حضور علیہ السلام دنیا سے محبت نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے طائف کے سفر سے واپسی پہ، جب کہ لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، تو جبریل نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ باقی فرشتے بھی ہیں، آپ حکم کریں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، اور آپ حکم کریں تو احد کا پہاڑ اور یہ پہاڑ سونا بن جائے. تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اس پر اللہ کا شکر کروں، اور جب نہ کھاؤں تو پھر میں صبر کروں. شکر بھی میرے رب کو پسند ہے، صبر بھی میرے رب کو پسند ہے. تو حضور علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کا سلام، لاکھوں کروڑوں سلام کہ چاہتے تو جنت سے خوان زمین پر نازل ہو جاتے، چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، چاہتے تو ان کے گھر میں یہ جو اچھا انہوں نے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ تو مانگا ہوگا. نبی علیہ السلام نے تمام چیزوں کے بدلے میں روایت میں آتے اپنی امت کے لیے مانگا ہے کہ میری امت کی، مطلب یہ اس امت کے لیے انہوں نے مانگا جو آج امت ان کی سنت پر عمل ہی نہیں کر رہی ہے. آج امت بکھر رہی ہے، آج امت جہاد کو بھول گئی ہے، تبلیغ کو بھول گئی ہے، آج امت میں لڑائی جھگڑے فساد ہو گئے، آج امت کے اندر فرقہ واریت ہو گئی ہے. اس امت کے لیے حضور اکرم راتوں کو رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے. اس امت کے لیے ہم پر کتنا قرض ہے ان کا، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم تو رو رو کر بھی کہیں نا کہ حضور اکرم کی بن مانگے ہم ان کی امتی بن گئے. ایسا ہی ہے نا.
بے شک یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. بہت بڑا انعام ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں کہ اس امت میں ہمیں بھیج دیں. بالکل. اور پھر ایک مشکات شریف کی روایت حضور خود مثال دے رہے ہیں کہ میری اور سابقہ امتوں کی مثال جیسے کہ ایک شخص صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرتا ہے اسے 1 روپیہ ملتا ہے، اور دوسری جماعت آ جاتی ہے جو دوپہر سے عصر تک کام کرتی ہے اسے بھی 1 روپیہ ملتا ہے. حدیث کا مفہوم. پھر تیسری جماعت آتی ہے جو عصر سے مغرب تک بڑا شارٹ مختصر سا وقت ہے، اس میں کام کرتی ہے اور اسے 2 روپے ملتے ہیں. اسے 2 روپے ملتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ میری امت ہے، ان کی عبادت کم ہوگی، عمریں کم ہوں گی، لیکن ثواب ان کا ڈبل ہوگا. اچھا، وہ ثواب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ رمضان شریف کی کوئی ایک ایسی رات ہے جس میں ہمیں ہماری عمریں بڑی تھیں. حضرت صالح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ بڑی تھی، 900 سم تھنگ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی آپ بتائیں؟ سنیں آپ لوگ غور سے، میں سوال کروں گی کتنی عمر تھی ان کی؟ حضور علیہ السلام کی 63 سال عمر تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ 58 ہجری کو ہے، اور نبوت کے یعنی 3 سال آپ کی پیدائش ہے. اعلان نبوت کی 3 سال آپ کی پیدائش ہے اور 58 ہجری میں آپ کی وفات ہے. تو اس حساب سے اگر لگایا جائے تو 56 تقریباً 50 کے کچھ اوپر نیچے یہ اس طرح بنتی ہے. راؤنڈ اباؤٹ. جی. تو پھر نبی علیہ السلام کی ازواج میں جیسے کہ آپ نے کہا ان سے بڑی محبت اس لیے بھی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے گھر پہ آئی، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ یعنی انہوں نے جو وقت گزارا ہے، اور اس تمام کے تمام ایام میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بے تکلفی بھی بہت زیادہ تھی باقی ازواج کے مقابلے میں، اور محبت بھی بہت زیادہ تھی. یہاں تک تھی کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام اور ام المؤمنین جیسے آپ نے کہا کہ وہ مطلب ہنسی مذاق کھیل کود بھی کرتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک بڑا بے تکلف ایک رشتہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ریس لگائی، تو حضرت ام المؤمنین وہ آپ علیہ السلام سے آگے بڑھ گئی. تو اچھا، اس وقت حضور کی عمر کیا تھی؟ نبی علیہ السلام یہ تقریباً مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس ٹائم 50 سے اوپر ہوگی. اچھا. ہاں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس ٹائم کم تھی. یہ بالکل مطلب ابتدائی دنوں کی بات ہے. اچھا، ان کے 10 سالوں کی نہیں 12 تقریباً 12-13 سال عمر ہوگی. تو پھر ایک اور موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے اعتبار صحت بھی اچھی ہو گئی. صحیح. تو پھر دوبارہ جب وہ ہوئی تو حضور علیہ السلام ان سے آگے بڑھے، اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہی صحت کے ساتھ، عمر کے ساتھ پھر صحت بھی بنی. تو یہ ایک بہت زیادہ بے تکلف ایک تعلق، ایک محبت تھی. اور حضور علیہ السلام کے اس طرح بے تکلف معاملہ کرنا یہ امت کو تعلیم تھی. امت کو اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. شاعر لکھتے ہیں اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین.
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ویلکم بیک، انداز رمضان وتھ مناہل شیخ اور 70واں روزہ مغفرت کا عشرہ ہم سے نکلتا جا رہا ہے، ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے رمضان۔ خدا کے لیے جو ہے بخشش طلب کر لیجئے آپ لوگ، اور اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ جو ہے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، بغیر کہے بغیر مانگے۔ اے اللہ اس میں ہمارا نام بھی شامل کر دے۔ اور آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کا وصال کا دن ہے، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دینا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دینا۔ ہمارے ساتھ ہے ارحم، جو کہ ارحم عثمانی اسمارٹ اسکول سے ہے۔ بہت اچھی اس بچے نے جو ہے نا انگلش کے اندر تقریر پڑھی ہے، اور جو ہمارے سمندر پار لوگ ہیں ان کو پتہ چلے ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں، اور ہمارے سب سے خوبصورت مہینے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، جو کہ چیریٹی کا ہے، جو کہ تقوی کا ہے، صبر کا، برداشت کا ہے، اور کردار سازی کا ہے۔ تو ارحم نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ ارحم مجھے بتاؤ، آپ بڑے غور سے باتیں سن رہے تھے مفتی صاحب کی، اور ہمیشہ بچوں کو جو ہے نا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور آگے جا کر بڑا کام آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک تفصیل سے بتایا، ان کی سیرت کے اوپر۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کن علوم پر ان کو مہارت حاصل تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ کو تفصیل میں اور احادیث مبارکہ میں
ویری گڈ ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس عمر میں ہوا تھا؟ کچھ روایتوں میں 11 سال کی عمر آئی ہے, باقیوں میں 9 سال کی عمر ہے. ماشاء اللہ بھائی بہت خوب. ہم پتہ ہے بچوں کا ٹیسٹ بھی لیتے رہتے ہیں کہ وہ بڑوں کی باتیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. چلتے ہیں نعت کی طرف. ہمارے ساتھ نعت کے لیے جو نعت خواہ موجود ہیں احسن قادری جی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں, جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, بالکل اس کا خمار آنکھوں میں رہے گا.
مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وصال ہے ہم لوگ بڑے عقیدت احترام سے مناتے ہیں، اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں حضور ان کی جو امت ہے آخری امت ہے تو سب لوگ مناتے ہیں سارے فرقے؟ دیکھیں نا کہ امہات المؤمنین میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام یعنی مسلمانوں کا کوئی فرقہ آپ کی عزت و احترام سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لازمی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج یہ اہل بیت بھی ہیں، یہ بھی ناظرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں۔ تو ایک شخص اگر کہے کہ میں اہل بیت کو عقیدت اور احترام دیتا ہوں تو لازمی بات ہے انہوں نے امہات المؤمنین کو بھی احترام اور عقیدت کا مقام دینا ہوگا۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی ناعاقبت اندیش امہات المؤمنین جیسی شخصیات ہی کو عقیدت اور احترام کا مقام نہ دے، یا ان کی وفات کو عقیدت اور احترام اور ان کی وفات پر جو امت کو ایک بہت بڑا جو صدمہ ملا ہے، بہت بڑا جو ضیاع اور نقصان ملا، وہ یہ تھا کہ علم کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا، بالکل تفسیر کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا، اور مسائل کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا۔ تو امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام امہات المؤمنین کے یوم وفات تمام مسلمانوں کو عقیدت اور احترام سے منانا بھی چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں دن رات کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضرت ان کی جو بیگمات تھیں اس وقت جب حضرت عائشہ سے شادی ہوئی تھی، کتنے بیگمات اور تھیں حضور کے ساتھ؟ اب مزے کی بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، دوسرا نمبر؟ جی جی جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر باقی ازواج سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے سلسلے، جی جی ان کے رہتے۔ حضرت عائشہ سے ان کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں تھی؟ باقی ازواج سے تھیں؟ جی جی۔ حضرت خدیجہ سے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم تھا۔ اچھا صحیح۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اپنے حجرے میں تھی، اچھا ان کی جب ایک کوئی ایسا واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ حضور ان کی زندگی میں ہی کہا تھا کہ مجھے یہاں دفنانا ہے، لیکن پھر کسی نے آ کر کہا، کسی صحابی نے یا خلیفہ نے کہ بھائی نہیں جو ہے ہمیں، تو پھر انہوں نے اپنی جگہ صبر اور اثار کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کا اثار دیکھیں، ان کی قربانی دیکھیں، کہ وہ تو ان کے شوہر ہے نا، ان کا تو حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے وہ اثار کا جذبہ دیکھتے ہوئے اپنی جگہ بھی دے دی اور خود جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ تو وہ کیا واقعہ تھا، تھوڑا مجھے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلے بات ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے عظیم جو جگہ ہے وہ حجر عائشہ، جس میں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب سے معتبر اعلیٰ ترین، جنت سے بھی اعلیٰ جگہ یہ ہے کیونکہ وہاں امام الانبیاء دونوں جہان کے سردار وہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر اور حجرے کے درمیان جو یہ ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حجرے کے درمیان ہاں، اور ما بین بیتی و منبری، حضور کے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے جو آج بھی جنت البقیع جسے کہا ہے، جو آج بھی ریاض الجنت جسے کہا جاتا ہے، جو مسلمان وہاں جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، گرین کارپیٹ ہے، جی بالکل، وہاں الحمدللہ مجھے بھی نفل پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور تقریباً جتنے دن ہم مدینہ میں تھے تو میں نے وہاں پر نوافل ادا کیے ہیں۔ تو ریاض الجنہ وہ واقعی مطلب یہ ہمیں ویورز کو بتایا اور دوسرے اور لوگوں کو، جی جی، تو یہ حضور نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، حضور نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں،
یہ جگہ حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آئی تھی، ہاں یہ گھر، یہ گھر ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسی حجرے میں ہوئی، ٹھیک ہو گئی. اور پھر وفات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا، اور بعض روایت میں گود میں اور بعض روایت میں آپ کے سینے پر تھا. اور مطلب وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور باقی سب ازواج جو ہیں ان سے ان کے الگ حجرے تھے، ان سے رخصت اجازت لے لی تھی. جی جی. اچھا. تو اور آخری دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی ازواج سے اجازت لی تھی، اور دن آخری ایام یہاں گزارے اور تمام ازواج نے کہا کہ ہم اپنی اپنی باریاں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے وقف کر دیں، یعنی ان کو ہدیہ کر دیں. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے یہ ام المؤمنین کا گھر تھا، اور پھر یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی آرام فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے. آپ اندازہ لیں اتنی مبارک جگہ ہے یہ. اور اس جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، آپ نے وہاں آرام فرمایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے لمحات جب قریب ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ میری ماں عائشہ سے کہہ دو کہ میں اپنے حضور کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں. جب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر عبداللہ ابن عمر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر ایسا شخص ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب اس اور قربانی دیکھیے نا، مطلب منع نہیں کیا. اور اگر کوئی بھی آتے، چلو حضرت عمر کی جگہ اور بھی کوئی آ سکتے تو ان کو بھی منع نہیں کرتے. حضرت علی ہوتے یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی، کسی کو بھی منع نہیں کرتے. ان کی سخاوت کا اعلیٰ معیار تھا، اعلیٰ مقام تھا ان کا. تو انہوں نے بڑی ایثار اور جذبے کا درس دیا امت کو، اور آپ نے امت کو یہ بتایا کہ حضور کو جس سے محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ عمر کو جو ہے نا ایمان دے دے، ایمان عطا کر دے. تو جب حضور نے دعا کیا، حضور نے اپنے لیے تو کوئی دعا مانگی نہیں کبھی بھی، تو انہوں نے عمر کے لیے دعا مانگی، تو وہ منع کیسے کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ درس اور علم دیکھے جو انہوں نے حضور سے کیپچر کیا تھا. مطلب کم عمری میں وہی آپ نے بتایا کہ کیا درسگاہ تھی، کیا یونیورسٹی تھی. اور بس ہم کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر تو کچھ ہو نہیں سکتا. سب سے بڑی عالمہ، مفکرہ، صادقہ، صابرہ، صدیقہ اور ام المومنین، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیتیں نازل کر دی. اچھا ارحم، مجھے بتایا، آپ نے بہت غور سے مفتی صاحب کی باتیں سنی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم جب وصال کا وقت قریب آیا حضور اکرم کے، وہ کس کے حجرے میں تھے؟ اپنی دوسری ازواج کے یا کس کے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. خود حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے دین کی باتیں سنتے ہیں، بور نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی پب جی کھیلتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے موبائل سے. اچھا مسلسل ٹرانسمیشن چونکہ لمبی ہو رہی ہے، ظاہر ٹرانسمیشن میں ہم باتیں بھی ہوتی ہیں، گھر سے بھی کالز آ رہی ہیں ہم کی، لیکن اس بچے کا دیکھیں کنسنٹریشن دیکھیں کہ وہ بار بار ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور پیرنٹس سے کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ رکیں، میں ٹرانسمیشن میں ہوں، بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں اور مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ ہمارے مسلمانی بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ نہیں ہمارے بچے جو ہیں یہ پاکستانی بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جو دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے اندر دین کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے ہو کر جہاد بھی کریں گے، مفتی، عالم، مفقر بھی بنیں گے اور تبلیغ بھی کریں گے. مفتی صاحب مجھے بس یہ بتائیے، اس کے بعد پھر ہم نعت سنیں گے جو ہیں عبدالرحمان صاحب سے، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جب شادی کا نکاح کا وقت تھا تو کیا ان سے پوچھا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا تھا؟ جی. عمر بہت چھوٹی تھی نا، جی. ڈر اور خوف بھی ہوگا. جی اصل میں عرب کے اندر جو حیا کا ایک بہت بڑا ایک معیار تھا، تو چونکہ اس زمانے میں ہمارے جدید دور کی طرح ایک سلسلہ نہیں تھا کہ کیا نام ہے کوئی مطلب حیا کے تقاضوں کو پس پش ڈال دے. چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد تھے اور ولی تھے، انہوں نے اپنی ولایت اور اپنی بچی کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی.
پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا رخصتی کے وقت، اور میری والدہ نے کہا تو پھر میں نبی علیہ السلام کے گھر انصار کی خواتین کے ساتھ مجھے رخصت کیا گیا حضور علیہ السلام کے گھر پر۔ اچھا، حق مہر آپ نے کتنا بتایا تھا؟ 500 درہم۔ 500 درہم جی، اس وقت بہت ہوتے ہیں۔ 500 درہم چونکہ درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو آج کل اچھا جو وہ درہم نہیں جو ہاں وہ سعودی عرب والے نہیں، اچھا، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے، صحیح، اور دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو۔ صحیح۔ تو 500 درہم پر مہر پر ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی میں ناظرین کو بتاؤں کہ اجازت کا جو مسئلہ ہے، تو دیکھیں دونوں چیزیں، آپ کسی بھی بچی سے آپ پوچھ بھی سکتی ہیں، اور اگر نہ بھی پوچھیں تو اگر اس کا کوئی ولی نکاح پڑھا دے، اسے اعتراض نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر اعتراض ہو اس بچی کو تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے وہ اپنے اس نکاح پر اعتراض کر کے کہ مجھے یہ کیا نام ہے منع کر سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، پوچھنا بھی شریعت میں آپ پوچھو، اگر پوچھا نہیں ہے اور اس لڑکی کو اپنے نکاح کے بارے میں علم ہوا تو وہ اسے مطلب ریجیکٹ کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ اور یہ شرعی طور پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو والدین زبردستی نکاح پڑھا دیتے بچیوں کی، ہاں، زبردستی نکاح پڑھانا یہ اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کیا وہ نکاح ہوگا؟ نکاح ہو جاتا ہے لیکن مناسب نہیں۔ اور کیا وہ بچی جو ہے وہ سارا زندگی وہاں پہ گزارے؟ اب یہ اس میں ایک بات یہ ہے، جو بچی ایسی ہے کہ جو بالغ نہیں ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد اپنے نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے اگر پہلے اس کے نکاح کی رسم وغیرہ کر دی گئی۔ اور جس بچی کا نکاح زبردستی مطلب پڑھایا گیا ہے، جیسے کیا نام ہے، اگر وہ بالغ تو جب بالغ ہے اس کا زبردستی، تو اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے کیا نام ہے نکاح کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ دیکھیں شریعت نے اسے منع نہیں کیا، آپ کی سوسائٹی منع کر اس کو شریعت کا نام ہم دے رہے تھے، سوسائٹی کے تو شریعت ذمہ دار نہیں ہے، مطلب کسی سوسائٹی پر اس معاملے میں مطلب اور زبردستی کسی کی منگنی بچپن میں کر دی جائے کہ نہیں آپ نے کرنی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرے؟ یہ سوسائٹی کے اور لڑکی اگر بڑی پڑھی لکھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ لڑکی اپنے خاندان کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اور اس پر وہ اٹل کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہاں نہیں کرنی شادی، تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ میں نے کہا شرعی طور پر یہ کوئی مسئلہ نہیں کر سکتی ہے، نافرمانی میں تو نہیں آئے گا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ وہ آپ کے معاشرے کا ایک برا کام وہ ہم شریعت پہ تھوپ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں اس کو برا سمجھ یہاں تک کہ اس کو قتل تک، تو شریعت نے تو نہیں کہا۔ ہاں بالکل، جیسے بڑے جو ہے کر دیتے ہیں بچیوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں، اور پھر اچھا جیسے کہ دادا دادی ہوں یا پیرنٹس ہوں منگنی کر کے چلے گئے، اس دنیا سے ہی چلے گئے، اب بچی کیا کرے؟ کیا وہ اس کی منگنی اور شادی بھی نہیں کرنا چاہتی وہاں پر، پھر کیا کرے؟ میں نے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے، تو اب فیصلے میں رکاوٹ شریعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فیصلے میں رکاوٹ شریعت نہیں ہے، ایک تو یہ تھا کہ شریعت کی لے ہی نہیں سکتی، لیکن جو اس کے بڑوں نے فیصلہ کیا وہ چلے گئے دنیا سے، پھر وہ کیا کرے؟ گناہگار تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، کوئی نافرمانی نہیں اس فیصلے میں، زندہ بھی ہو تب بھی نافرمانی نہیں، وہ فوت ہو جائے جب زندگی میں نافرمانی نہیں، موت کے بعد پھر کیا نافرمانی ہوگی نا؟ وہ اپنی ان کی زندگی میں بھی اپنے شریعت اجازت دی، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، شریعت آپ کو کہتی پوچھ کر بھی کر سکتے ہو، بغیر پوچھ کے بھی کسی لڑکی کا آپ نکاح کر سکتے ہو، اگر بغیر پوچھے کیا اور اس لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض ہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ اب آپ کا معاشرہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہم شریعت پر نہ تھوپیں، آپ کا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا اور آپ کا یہاں پر نظام اس کو نہیں دیتا، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے اسے دونوں اختیار دیے ہیں کہ اس کا ولی، اس کا والد، اس کا وکیل، کوئی بھی اس کا نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو اس نے وکالت دی ہو، جو اس کا ولی ہو، اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جب اسے علم ہو جائے کہ میرا نکاح فلاں شخص سے ہے یا فلاں جگہ پر ہے تو مجھے یہ کیا نام ہے قبول نہیں ہے، تو اس کو شریعت کوئی منع نہیں کرتی، وہ اپنے اظہار کر سکتی ہے، اپنے جو اس کا جو حق ہے وہ اسے استعمال کر سکتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نکاح کے وقت ایک عورت خود اجازت دے،
دیکھیں نا یہ کسی بھی خاتون کو ایک عورت خود کیا اجازت ہے؟ خود اجازت ہے جی میرا نکاح کیا نا فلان جگہ طے کیا جائے، اسے اعتراض نہیں. بعد میں اگر وہ پھر خاندان پر لگائے تو یہ پھر اسی وقت اسے ہاں نہ کا ڈیسیجن کو فیصلہ کرنا ہے. تو بعد میں اگر وہ پھر کہے کہ جی یوں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اسی وقت اس نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ نکاح کے لیے تیار نہ ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں جو یہ معاملہ ہوا تو ان سے بھی پوچھا گیا، نبی ان کی یعنی والدہ نے خود یعنی فرماتی ہے کہ میں باہر کھیل رہی تھی، میری والدہ مجھے لے کر آئی اور پھر مجھے کپڑے پہنائے گئے، وہ تمام چیزیں پھر مجھے بتایا گیا. تو اس طرح انصار کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر انہیں رخصت کیا گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے نکاح میں آنا یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل. اب ان بچوں کا تو ذہن ان کو پتہ نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح سے، لیکن یہ تو بڑی ہستی تھی اور اس کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا، شاید اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ ان کی علمی طور پر علماء نے جو تاریخی طور پر جو واقعات لکھے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی علمی معیار، ان کی ذہنی سطح کو آپ دیکھیں وہی تو کہ ایج کتنی کم ہے، کھیل رہی تھی اور گھوڑا تھا ان کے پر بنے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر ہوا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ گھوڑا ہے. حضور نے فرمایا اس کے تو پر نہیں ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. اتنی معلومات اس عمر میں. چلتے ہیں نعت کی طرف. جی عبد الرحمان. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے. وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ فخر الرسل ہے، دنائے سبل ہے، دنائے سبل ہے. نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے. میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں ہے، آسماں میں نہیں ہے عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے.
میرے آقا میرا سلام آخری ہے پیام آخری ہے کلام آخری ہے سبھی انبیاء کا امام آخری ہے انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا